فروت زوخا کے ساتھ۔ میرے حساب سے بات بڑی سادہ سی ہے، ہم انہیں نباز کہہ سکتے ہیں۔ نباز، جب یہ صحافی ہوتے ہیں تو ان کا ہاتھ خبروں کی نبض پہ ہوتا ہے، اور جب یہ شاعری کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ اور ان کا قلم معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے۔ ایک استاد فن حضرت نور بریلوی کے شاعر صاحبزادے راشد نور سے کون واقف نہیں؟ راشد نور کی شخصیت سے اگر شاعری نکال دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صرف ایک شریف سا آدمی رہ جائے گا۔ راشد نور شاعری کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں کہ اب زیست میرے امکان میں ہے، اب زیست میرے امکان میں ہے، وہ لمحہ لمحہ دھیان میں ہے۔ کچھ پھول تھے وہ بھی سوکھ گئے، ایک حسرت سی گلدان میں ہے۔ کچھ پھول تھے وہ بھی سوکھ گئے، ایک حسرت سی گلدان میں ہے۔ ایک تاتا سوچ نے باندھا تھا، ایک تاتا سوچ نے باندھا تھا، اب چہرہ روشن دان میں ہے۔ ایک تاتا سوچ نے باندھا تھا، اب چہرہ روشن دان میں ہے۔ اور دل ڈوبا پہلے غربت میں، دل ڈوبا پہلے غربت میں، اب پانی کچے مکان میں ہے۔ ان کی شاعری پڑھنے اور ان کو سننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ راشد کی شاعری دراصل اس کی فکروں کی کلیات ہے۔ صرف غم جانا کا ذکر نہیں بلکہ غم دوران کا ذکر خاص بھی رہتا ہے۔ اگر آپ ان سے محبتوں کا ذکر سنتے ہیں تو آپ یقین جانیے اسی راشد نور سے ہم کدورتوں کا ذکر بھی سنتے ہیں۔ تصویر کے ہر رخ کو دیکھنے والا یہ شاعر، میرا دوست، آپ کا محبوب شاعر راشد نور۔ کہ کدورتوں کی ہوا تیز تر نہ ہو جائے، کدورتوں کی ہوا تیز تر نہ ہو جائے، وہ مہربان بھی سینہ سپر نہ ہو جائے۔ کیا کہنے، وہ مہربان بھی سینہ سپر نہ ہو جائے۔ اور گری پڑوس کی دیوار تو خیال آیا، گری پڑوس کی دیوار تو خیال آیا، یہ حادثہ بھی کہیں میرے گھر نہ ہو جائے۔ کیا کہنے، کیا اچھا تصویر راشد۔ گری پڑوس کی دیوار تو خیال آیا، یہ حادثہ بھی کہیں میرے گھر نہ ہو جائے۔ راشد نور خود بتاتے ہیں کہ ان کی شاعری کا سفر بہت بچپن سے شروع ہوا۔ میں نے شعر گوئی کا آغاز 9ویں جماعت میں جب میں تھا، 60s کا زمانہ ہے، اس کے بعد اس وقت میں نے، کیونکہ میرے والد صاحب حضرت نور بریلوی بالکل مشاعروں میں لے آیا کرتے تھے بالعموم، اور آپ جانتے ہیں کہ نور بریلوی صاحب کا خاصا شعر و ادب میں بڑا کردار ہے۔ بالکل، ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے، اور فیض صاحب نے ان پر ان کے شعری مجموعے مقدمہ لکھا۔ واہ، تو یہ وہ تمام اکابر تھے جس میں رئیس امروی صاحب تھے اور ڈاکٹر فرمان صاحب۔ انہوں نے میرے والد صاحب کی شاعری کو بہت، اس زمانے میں جب پہلا مجموعہ 1970 میں شائع ہوا،
تو اس بات کا احساس ہوا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، تو احساس ہوا کہ ہمارے والد صاحب کے اتنے اچھے لوگوں سے تعلقات ہیں، اتنے بڑے لوگوں سے، کہ انہوں نے ان پر لکھا ہے. تو یہ ایک اندر سے جو ہے نا آسودگی کا عمل خود بخود آتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب وراثتی اثرات ہوتے ہیں، بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ وراثتی اثرات ہر اولاد میں تو نہیں ہوتے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آدمی انسپائر ہوتا ہے، جب انسپائر ہوتا ہے تو ایک اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. راشد کے ہاں فلسفہ ہے تو، لیکن فلسفے کی زبان بڑی سادہ ہے. مہلت عمر پہ چھوڑے ہیں بہت کام ابھی، ڈھونڈ لے آ کے مجھے فرصت ایام ابھی. شہرت میں گرفتار نہ ہو خود کو بھلا کر، شہرت میں گرفتار نہ ہو خود کو بھلا کر، اس دشتے سخن سے کوئی آیا نہیں جا کر. اور خوشبوئے سخن چادر شب میں مجھے آ کر، خوشبوئے سخن چادر شب میں مجھے آ کر، کہتی ہے بہت روز ہوئے شعر کہا کر. راشد نور سے میری ملاقات ماہنامہ افکار کے دفتر میں پہلی بار ہوئی. میں صہبا لکھنوی صاحب کے پاس جاتا تھا اور راشد اپنے حساب سے وہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہاں آتے تھے. راشد سے میرا تعارف صہبا لکھنوی صاحب نے کرایا. میں سمجھتا ہوں کہ دفتر میں مختصر سی ملاقات اور اس کے بعد طویل ملاقاتوں کا سلسلہ قائم رکھنے میں جہاں میری کوشش تھی وہیں راشد نور کی بھی تھی. ہم لوگ کراچی میں ہمیشہ ملتے رہے. ادبی محفل ہو یا کوئی نجی محفل، ہمارا اور راشد نور کا رابطہ ایک بڑا مربوط رابطہ رہا. کراچی شہر کے حالات پہ وہ بھی کرتے تھے اور میں بھی کرتا تھا. راشد اپنی کڑھن اشعار میں اور ان دنوں میں اپنے کالمز میں کیا کرتا تھا. شاید راشد بنیادی طور پہ کیونکہ صحافی ہیں، ان کو میرا یہ انگ بھی پسند آ گیا، اور یقین جانیں کہ میں شاید اس قابل نہیں، لیکن راشد نور نے بھی دوستی نبھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. کہ چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو، واہ، چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو، یہ بھی مہلت نہیں اب شہر کی دیواروں کو. کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا تبصرہ ہے، واہ. چھاؤں تک دینے سے قاصر ہیں گرفتاروں کو، یہ بھی مہلت نہیں اب شہر کی دیواروں کو. اور سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے، واہ واہ. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے، بن پڑھے طاق پہ رکھ دیتے ہیں اخباروں کو. کیا کہنے راشد، واہ. سانحہ کوئی بھی ہو رد عمل ایک سا ہے، بن پڑھے طاق پہ رکھ دیتے ہیں اخباروں کو. اور رات دھڑکے میں بسر ہو تو ملے بھی کیسے کوئی بھی اچھی خبر صبح کے بیداروں کو. رات دھڑکے میں بسر ہو تو ملے بھی کیسے کوئی بھی اچھی خبر صبح کے بیداروں کو. اور یہ مسافتوں میں کوئی میرا ہم سفر بھی نہیں، مسافتوں میں کوئی میرا ہم سفر بھی نہیں، میں کس مقام سے گزرا ہوں یہ خبر بھی نہیں. بات زباں پہ رکتے رکتے مچل گئی،
ضبط میں سمٹی ساری خواہش پگھل گئی. واہ واہ واہ. لمحے بھر کو لمس میں شدت آئی تھی, لمحے بھر کو لمس میں شدت آئی تھی, پھول کی خوشبو ہاتھ میں آ کر نکل گئی. عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے, عجب خیال ہے دل میں ملال ہوتے ہوئے, سوال کیوں نہیں کوئی سوال ہوتے ہوئے. اور یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے, یہ کیسے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکتے تعلقات کی سرحد بحال ہوتے ہوئے. راشد نور اپنے افکار کے سفر کا احوال خود بیان یوں کرتے ہیں. صحافت کا آغاز 1982 میں جب صہبا لکھنوی صاحب نے ان کا افکار تو بہت پرانا اور بہت قدیم پرچہ ہے بہت, اور اس کے بڑے نمبر نکلے, فیض نمبر, راشد نمبر, اور جناب یعنی اختر حسین رائے پوری نمبر, فیض صاحب کا نمبر نکلا, جوش نمبر نکلا. یہ تمام وہ نمبر تھے جو ریفرنس کا حوالہ دیتے ہیں, یعنی ایم اے جن لوگوں نے کیا, جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے, ان کے کام آئے. تو میں اس وقت بہت انسپائر تھا اور بہت صہبا صاحب کے رسالے میں چھپنے کی بھی کوشش کرتا تھا, تو اپنی چیزیں بھیجا کرتا تھا. لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ صہبا صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایک لڑکا ایسا چاہیے جو تھوڑا ادب جانتا ہو, اور یہ وہ میرے ساتھ مجھے اس کی ضرورت ہے. تو ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار وہ صہبا صاحب سے آپ ملاقات کر لو, اور آپ کا وقت کوئی اچھا ہے, وقت کٹ جائے گا اور آپ کچھ سیکھ بھی لوگے. صحیح. تو پھر میں جب گیا تو انہوں نے مجھے قبول کر لیا. دوسری بات یہ کہ میں ان کے ساتھ بہت عرصے تک کام کرتا رہا, وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. صہبا صاحب 2004 تک میں, کیونکہ صہبا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 2002 میں, اس کے بعد پھر میں نے آخری میں ان کی بیٹی نے میرے ساتھ پرچے نکلوائے. کچھ ڈاکٹر حنیف فوق صاحب تھے, تو ڈاکٹر حنیف فوق صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی بیٹی نے مجھے کہا کہ صاحبزادی نے کہ بھائی آپ آخری پرچہ صہبا لکھنوی پہ آپ نکال لیں, اور صہبا لکھنوی نمبر نکال دیتے ہیں. اب ہمارے بس کا نہیں رہا کہ ہم اس کو عرصے کو مزید چلا سکیں. تو لیکن افکار کا ایک بہت بڑا حوالہ تھا, بہت اس کے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے وقی نمبر نکلے, ان سے بڑا استفادہ کیا لوگوں نے. میں نے آخر میں صہبا لکھنوی صاحب کا بڑی محنت کی, وہ حنیف فوق صاحب ڈاکٹر حنیف فوق صاحب نے وہ سنبھال لیا تھا پرچہ. تو وہ پھر ہم نے آخری صہبا لکھنوی نمبر نکالا, اور 2004 کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ بند ہو گیا. مجھے یاد ہے جازب قریشی بھائی, ان کو مرحوم کہنے کا میرا دل نہیں چاہتا, ان کے ساتھ ہم ایک کسی محفل میں موجود تھے, وہاں راشد نور بھی تشریف فرما تھے. ان دنوں کسی مشاعرے کے بعد راشد نور کی ایک غزل کے بڑے چرچے تھے, اور اس غزل کے ایک مصرعے کا بھی ذکر خاص رہتا تھا. یار زوہا, تم نے راشد کی کھچائی ابھی تک نہیں کی. جازب بھائی نے مجھے مسکرا کر دیکھا. راشد نور کو میں نے دیکھا, وہ ذرا فاصلے پہ بیٹھے تھے لیکن ہاتھ جوڑ کر مجھے منع کر رہے تھے. راشد سے میری دوستی ماہنامہ افکار کے زمانے کی ہے, تو ظاہر ہے ہم افکار ذات بھائی بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے. اور راشد نور کے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ صہبا لکھنوی کے دست راست نہیں بلکہ براہ راست ہوتے تھے. صہبا لکھنوی یہ ممکن ہی نہیں کہ افکار رسالے کے سلسلے میں چاہے اشاعت ہو یا اشتہارات یا کوئی اور معاملہ, کوئی فیصلہ کریں بغیر راشد نور کے. اور سچ یہ ہے کہ راشد نور نے یہ فریضہ بحث بہت خوبی کے ساتھ نبھایا بھی.
تو جاذب بھائی نے مجھے کہا کہ سب دوست جمع ہیں، تم مجھے بھی نہیں بخشتے ہو، تو راشد نور کا ایسا کیا ہے؟ راشد نور کے بارے میں کچھ نہیں کہو گے؟ جاذب بھائی کی بات میرے لیے حکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے کہا فکر نہیں کریں، میں راشد نور کا حساب ابھی بے باک کرتا ہوں۔ جاذب بھائی، یہ راشد نور کی جس غزل کا چرچا ہے، بلکہ جس مصرے کا چرچا ہے، آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہے؟ میں نے جاذب بھائی سے عذرائے مذاق پوچھا۔ جاذب بھائی مسکرائے، وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی شرارت ہونے والی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ میں نے گہری سانس لی، اور میں بھی سانس لے ہی رہا تھا کہ جاذب بھائی نے آواز لگائی، حضرات ادھر آئیں، قریب آئیں، یہ دیکھیں زوہا راشد نور کے بارے میں کچھ فرمانے جا رہے ہیں۔ یہ جاذب بھائی کی محبت تھی۔ لوگ آ گئے اور راشد نور بھی کھنچتے چلے آئے۔ جاذب بھائی، راشد نور نے اپنے نکاح کے فوراً بعد جب قاضی کو دیکھا کہ وہ اپنی فیس کی رقم گن رہا ہے، راشد نور اپنا سب کچھ ہار کر ابھی اپنی آزادی ہارے تھے، قاضی کا یہ یک طرفہ عمل دیکھ کر اداس راشد نور پر اس مصرے کی آمد ہو گئی تھی۔ اور سانحہ کوئی بھی ہو، رد عمل ایک سا ہے۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا اور اب بھی یقین ہے کہ راشد نور اور ہماری دوستی بہت مضبوط ہے۔ خدا کرے راشد کا یہ ادبی سفر اسی طرح جاری رہے۔ ہمیں راشد نور اور راشد نور کی شاعری دونوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور یہی احبابیات کی بھی ضرورت ہے۔ عیب اور ہنر رکھے اپنی استطاعت سے، عیب اور ہنر رکھے اپنی استطاعت سے، میں کبھی نہیں نکلا جامع قناعت سے۔ واہ، کیا کہنے۔ میں کبھی نہیں نکلا جامع قناعت سے، دل کی ایک لغزش پہ دیکھنا تو اب یہ ہے، واہ، دل کی ایک لغزش پہ دیکھنا تو اب یہ ہے، کتنے سرخرو ہو گئے تم میری ندامت سے۔ کیا کہنے۔